بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله تمام تعریف اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہے جس نے جمی کائنات عوالم کو ان کی قابلیت و استعداد کے مطابق ظلمت عدم سے نور وجود میں لا کر اپنے کمالات اسمائی و صفاتی کے علم و شہود سے بہرہ مند کیا۔ درود و سلام ہو ذات مقدس سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے دائرۂ عین جامع میں جمی آیان کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہے، اور درود و سلام ہو آپ کے آل اطہار پر جو آپ کے کمالات صفات جلال و جمال کے مجالی و مرائی یعنی آئینے ہیں، اور درود و سلام ہو آپ کے اصحاب اخیار پر جو آپ کے دین کے انوار کے مصابیح یعنی چراغ ہیں، اور تابعین و تبع تابعین تا قیام قیامت سب پر درود و سلام جاری و ساری و متوالی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ الف لام میم، وہ بلند مرتبہ کتاب یعنی قرآن جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف نازل ہوا اور جو تم سے پہلے نازل ہوا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔
اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ منکر ہوئے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ نشا اسلامک کے ذریعے پروگرام یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سورہ فاتحہ کی تفسیر سننے سنانے کی سعادت حاصل کی گئی تھی۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ کے فضائل اور اس کے برکات اور اس سے متعلق بہت ساری معلوماتی باتیں ہم نے کہنے اور سننے کی سعادتیں حاصل کیں۔ سلسلے وار قرآن مجید کے افہام و تفہیم کو ہم انشاءاللہ تعالی روزانہ ایک رکوع سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ الحمدللہ آج سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 کے پہلے رکوع کی تلاوت اور سماعت کی ہم نے سعادتیں حاصل کیں، اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھا اور سنا۔ اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے اور سننے کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ قرآن کریم میں سورتیں آیات کی گنتی کے اعتبار سے چھوٹی اور بڑی ہیں۔ سب سے چھوٹی سورت قرآن پاک کی سورہ کوثر ہے، اور سب سے بڑی سورت قرآن کریم کی سورۃ البقرہ ہے۔ سورہ بقرہ مدنیہ ہے، مدنی سورت ہے، اور اس سورت میں 286 آیتیں ہیں۔ اس سورت کو سورہ بقرہ کہتے ہیں، اور قرآن کریم سے متعلق ہم کو مزید معلومات کے لیے یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اور سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے، وہیں مزید اور معلومات فراہم کیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں ہیں، 6666 آیتیں، اور ان تمام آیات میں سب سے لمبی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم والی آیت ہے۔ آیات میں سب سے بڑی اور سب سے لمبی آیت ہے، اور قرآن پاک میں سب سے چھوٹی آیت جو ہے وہ والضحیٰ ہے یا پھر والفجر ہے۔ اور قرآن پاک میں کئی کلمات ہیں، الفاظ ہیں، اور ان سب کلمات میں سب سے لمبا کلمہ فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ ہے، جو قرآن پاک کا سب سے بڑا کلمہ سمجھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور اس کے کلمات کے بارے میں ان چند باتوں کے بعد میں آپ حضرات کی توجہ کو لیے چلتا ہوں سورۃ البقرہ کے آغاز پر، جو
حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات دراصل راز ہے، الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف ہیں، ان حروف کے معنی، ان حروف کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ جانے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے، بتانے والا خدا جانے اور سیکھنے والے مصطفیٰ جانے۔ ناظرین اکرام، سورۃ البقرہ کا آغاز انہی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم سے۔ اور جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ یہ سورت مدنی ہے۔ قرآن پاک میں کچھ صورتیں مدنی ہیں اور کچھ صورتیں مکی ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں مکی اور مدنی ہونے کے علاوہ۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ قرآن کریم کی آیات متعدد مقامات پر نازل ہوئی، متعدد اوقات میں نازل ہوئی۔ تفصیلات اس کی یوں ہیں کہ کوئی آیت مکیہ ہے، کوئی آیت مدنیہ ہے، اور کوئی آیت لیلیہ ہے، اور کوئی آیت نہاریہ ہے۔ یعنی مکیہ وہ آیات جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، مدنی آیات وہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لیلیہ آیات وہ جو رات کے وقت نازل ہوئی، نہاریہ آیات وہ جو دن کے وقت میں نازل ہوئی، اور کچھ آیتیں سفریہ اور حضریہ بھی ہوتی ہیں۔ سفریہ وہ آیات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر ہوں اور آیت کا نزول ہو جائے، وہ سفریہ آیت کہلاتی ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وطن میں ہوں اور آیت کا نزول ہو جائے، اس آیت کو آیت حضریہ کہتے ہیں۔ اور کچھ آیتیں شتائیہ ہیں اور کچھ صیفیہ ہیں۔ ان آیات کے نزول کا تعلق وقت اور مقام اور نزول کے ماحول کے اعتبار سے، موسم کا یہاں اعتبار ہے کہ وہ آیات شتائیہ ہیں جو سرما کے موسم میں نازل ہوئی، ان آیات کو شتائیہ کا نام دیا گیا، اور جو گرما کے موسم میں نازل ہوئی ان کو آیات صیفیہ کا نام دیا گیا۔ اور آیات کے نزول کے اعتبار سے کچھ ایسی بھی آیتیں ہیں جن کو نومیہ اور کوئی برزخیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ آیات نومیہ ہیں اور کچھ آیات برزخیہ ہیں، یعنی لیل و نہار کے مابین نازل ہونے والی آیات۔ اور کوئی آیات ارضیہ ہے اور کوئی سماویہ۔ ارضیہ وہ آیات ہیں جو زمین پر نازل ہوئی، سماویہ وہ آیات ہیں جو آسمانوں پر نازل ہوئی۔ اور چند آیات ایسی ہیں جن کو غاریہ کہتے ہیں، یعنی غار میں نازل ہونے والی آیت، زمین کے تحت نازل ہونے والی آیتیں۔ اور برزخیہ وہ جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے مابین نازل ہوئی۔ یہ سب مقامات اور اوقات سے تعلق رکھتے ہیں کہ کن مقامات پر آیات کا نزول ہوا، کن اوقات میں آیات کا نزول ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تھے اور وہاں ان پر آیتوں کا نزول ہونے لگا، تو اس اعتبار سے
مقامات اور اوقات کے اتنی بڑی تفصیل کے ساتھ بیانات ہیں، اور کچھ آیتیں عرشیہ معراجیہ بھی ہیں کہ جو معراج کے موقع پر نازل ہوئیں، آسمانوں پر، عرش پر، اونچائی پر، یعنی معراجیہ وہ جو معراج میں نازل ہوئی، سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئی معراج کے موقع پر۔ تو اب یہاں عرض کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیغمبروں پر بھی اپنا کلام نازل فرمایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے الواح نازل فرمائے، توریت نازل فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور جب توریت نازل فرمانا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مقام پر طلب فرمایا، بلایا اور فرمایا کہ اے موسیٰ کوہ طور پر چلے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کے الواح لینے کے لیے کوہ طور پر بلایا جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر کوہ طور چلے جاتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، 40 راتوں کا وعدہ موسیٰ سے ہم نے فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور چلے۔ جب کوہ طور پہنچے تو 40 راتوں کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ خود بخود رات سے دن لگا رہتا ہے، اس لیے دنوں کا ذکر نہیں لایا گیا، کیونکہ خود بخود رات کے ساتھ دن لگا رہتا ہے، پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، تو یہ راتوں کے ساتھ دن لگے رہتے ہیں، اس لیے دنوں کا ذکر نہیں فرمایا۔ ارشاد فرمایا 40 راتوں کا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہنچے۔ کیوں پہنچے؟ انہیں توریت لینا تھا، الواح توریت ان کو لینا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، اور 40 راتوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انتظار کرنا پڑا، اور ان 40 راتوں کے انتظار کے بعد خالق کائنات نے زبرجد کے الواح جن پر توریت کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں وہ عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے انتظار کے بعد۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، جب خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینا چاہا تو بلایا کوہ طور پر، اور یہاں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ کچھ آیتیں مکی ہیں تو کچھ مدنی ہیں، کچھ آیتیں سفریہ ہیں تو کچھ حضریہ ہیں، کچھ آیتیں شتائیہ ہیں تو کچھ آیتیں صیفیہ ہیں، کچھ آیتیں غاریہ ہیں تو کچھ آیتیں برزخیہ ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیتیں مکی اور مدنی اور غاری ایسے کیوں ہیں؟ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے یہاں شان مصطفیٰ علیہ السلام بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے پیغمبر، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلیم اور اپنے حبیب کے مابین فرق کو بتا دیا، اور بتا دیا اس طرح کہ کلیم وہ ہے کہ انہیں توریت لینے کے لیے کوہ طور آنا پڑتا ہے، اور میرا حبیب وہ ہے کہ جہاں حبیب ہوتا ہے وہاں میں اپنی قرآن کی آیتیں نازل کر دیتا ہوں۔ حبیب پاک کو کسی خاص مقام پر بلایا نہیں جاتا،
بلکہ جہاں مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہوں وہاں جبریل کو پہنچا دیا جاتا ہے، وہاں جبریل کو بھیج دیا جاتا ہے، اے جبریل تم اس مقام پر پہنچ جاؤ جہاں میرا حبیب جلوہ گر ہے، اگر وہ مکے میں ہے تو تم مکہ پہنچ جاؤ، اگر وہ مدینے میں ہے تو تم مدینہ پہنچ جاؤ، اگر وہ غار میں ہے تو تم غار میں پہنچ جاؤ، یہاں تک کہ اگر وہ فرش پر ہے میرا محبوب تو فرش پر پہنچ جاؤ، اور اگر میرا محبوب عرش پر ہے تو عرش پر پہنچ جاؤ۔ یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو خالق کائنات نے ساری کائنات کے سامنے ظاہر فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو سارے پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ اور سب سے اونچا درجہ عطا فرمایا ہے۔ محبوبیت کے معاملے میں سارے پیغمبروں پر اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو فوقیت عطا فرمائی ہے، جس کا ذکر پارہ نمبر 3 میں آتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت دی ہے، منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض کو ہم نے شرف کلام سے نوازا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو ہم نے درجوں بلند کیا۔ تمام مفسرین کا، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ ذات گرامی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجوں بلند کیا ہے، اس ذات گرامی سے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات گرامی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ورفع بعضهم درجات سے نوازا، یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو درجوں بلند کر دیا پروردگار عالم نے، اور ساری کائنات کے سامنے آپ کو ایسے عظیم الشان پیمانے پر پیش کیا کہ ایسا پیغمبر کوئی نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ خاتم النبیین بن کر پیدا ہوئے، آپ رحمت للعالمین بن کر پیدا ہوئے، آپ راحت العاشقین بن کر پیدا ہوئے، آپ امام الانبیاء بن کر پیدا ہوئے، آپ محبوب خدا بن کر پیدا ہوئے۔ آئیے الف لام میم کے بارے میں چند باتیں عرض کروں۔ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس راز و نیاز سے ناواقف رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنا کلام اپنے محبوب تک پہنچانے کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ذریعہ بنایا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ بھی حروف مقطعات کے اسرار و رموز اور اس کے معنی اور مطالب سے ناواقف رہتے ہیں، جس کا ثبوت اس بات سے ہوتا ہے کہ جب کاف ہا یا عین صاد نازل ہوئی، یہ بھی حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات میں کاف ہا یا عین صاد ہے، اور یہ روایت وضاحت کے ساتھ ہم کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حروف مقطعات کا علم خود جبریل کو بھی نہیں رہتا، بس فرمانے والے خدا کو اس کا علم ہے، اور جس طرف یہ حروف بھیجے جا رہے ہیں اس مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا علم ہے۔ چنانچہ کاف ہا یا عین صاد جب نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے نازل ہونے والے ان حروف کو پیش کیا۔ جب پیش کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کاف، حضرت جبریل نے کہا کاف، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے
کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علمت، اے جبریل میں جان گیا کاف کیا ہے۔ پھر جبریل نے کہا ہاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے جبریل میں جان گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا یا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علمت، میں جان گیا، میں جانا ہوا ہوں۔ پھر جبریل نے کہا عین۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علمت، مجھے اس بات کا علم ہے۔ پھر جبریل نے کہا صاد۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علمت، اے جبریل یہ صاد کیا ہے میں سمجھ گیا، کاف ہا یا عین صاد۔ جبریل امین ایک ایک حرف سناتے جاتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جواب میں فرماتے جاتے ہیں کہ میں جان گیا، میں سمجھ گیا کاف کیا ہے، ہا کیا ہے، یا کیا ہے، عین کیا ہے اور صاد کیا ہے۔ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں نہیں جانتا کہ یہ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے، یہ آپ کیسے جان گئے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے کہ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نہیں جانتا، آپ کیسے جان گئے؟ سرکار کے مسکرانے کا مطلب یہی تھا کہ اے جبرائیل یہ اللہ کے اور میرے درمیان ایک راز و نیاز کی باتیں ہیں، بس اللہ رب العزت جس نے یہ حروف مجھ تک بھیجا ہے وہ جانتا ہے کاف ہا یا عین صاد کیا ہے، اور جس طرف بھیجا ہے میں جانتا ہوں کاف ہا یا عین صاد کیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا، یہ راز و نیاز ہے۔ حاضرین کرام، قرآن کریم میں یہ حروف مقطعات رکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہر قاری قرآن کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ میں اتنا زیادہ جاننے والا نہیں ہوں جتنا آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام جاننے والے ہیں۔ ہر قرآن پڑھنے والے کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میں ضرور قرآن جانتا ہوں، لیکن کہاں سے جانتا ہوں، اس کے معنی کو کہاں سے جانتا ہوں، اس کے مطالب کو کہاں سے جانتا ہوں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے جانتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے ذالکہ کیا ہے، مجھے معلوم ہے الکتاب کیا ہے، مجھے معلوم ہے لا ریب کیا ہے، مجھے معلوم ہے اس کا ترجمہ کہ فی ہی کیا ہے، لیکن الف لام میم کیا ہے کسی بھی قرآن پڑھنے والے کو پتہ نہیں، خود جبریل کو پتہ نہیں الف لام میم کیا ہے، تو اب قاریان قرآن کو کیا پتہ ہوگا؟ اللہ رب العزت کا مقصد حروف مقطعات کلام پاک میں رکھنے سے یہی ہے کہ تمام قرآن پڑھنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہر قرآن پڑھنے والے کا علم محدود ہے اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم لامحدود ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ تمام اہل علم کے علم کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے علم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت یہی شان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بتانا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ یہ آسمانی کتابیں ہیں، اور ہمارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید نازل ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ پروردگار میں جو کچھ عرض کیا سماعت فرمائیں۔ توریت کتنی صورتوں پر مشتمل تھی؟ توریت میں کتنی صورتیں تھیں؟ فرمایا گیا 1000 صورت۔ توریت میں 1000 صورتیں، اور ہر صورت 1000 آیت پر مشتمل تھی۔ توریت میں اللہ رب العزت نے
جو کوہ طور بلا کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو الواح توریت عطا فرمایا، اس میں 1000 صورتیں اور ہر صورت میں 1000 آیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی اس کتاب کو کون پڑھ پائے گا؟ آپ اندازہ کریں، آپ تھوڑا سا غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ عزدی میں کیا عرض کر رہے ہیں۔ اے اللہ، اس کتاب کو کون پڑھے گا؟ 1000 صورتیں ہیں اور ہر صورت میں 1000 آیتیں ہیں، کون پڑھے گا اس کو، اور کون اس کو زبانی یاد کرے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تم پر جو توریت نازل ہوئی اس میں 1000 صورتیں ہیں اور ہر صورت میں 1000 آیتیں ہیں۔ یاد رکھو، ایک کتاب میں اپنے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرنے والا ہوں، قرآن پاک نازل کرنے والا ہوں، اور وہ قرآن پاک جب میں اپنے محبوب پر نازل کروں گا تو ان کی امت اس قرآن پاک کو پڑھے گی، ان کی امت اس قرآن پاک کو پڑھے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی، جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میری امت کیسے پڑھ پائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ توریت تمہاری امت کیسے پڑھ پائے گی؟ امت محمدیہ کے بارے میں سنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب میں اپنے محبوب پر قرآن پاک نازل کروں گا تو اس قرآن پاک کو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پڑھے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی ان کی امت اسے کیسے پڑھ سکے گی جبکہ ان کی عمریں بہت تھوڑی ہوں گی؟ وہ کیسے زبانی یاد کر پائیں گی قرآن پاک کو جو تو نے نازل کیا ہوگا؟ اے پروردگار، امت محمدیہ قرآن پاک کو کیسے پڑھ پائے گی، کیسے یاد کر پائے گی؟ تو خالق کائنات اس امت پر مہربان ہوا اور اسی مہربانی میں ارشاد فرمایا، میں ان پر وہ کتاب پڑھنا آسان کر دوں گا، میں ان پر وہ کتاب پڑھنا آسان کر دوں گا۔ اس کتاب کی جلالت کیسی ہے؟ اس کتاب کی جلالت ایسی ہے، اس کی خشیت کا یہ عالم ہے کہ خود قرآن کہتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو خشیت الہی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایسا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا اور آقا علیہ السلام کی امت پر اس قرآن کو پڑھنا آسان فرما دیا۔ اور کیسا آسان فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تم پر جب میں تورات نازل کرتا ہوں تو تم اپنی امت کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ میری امت کیسے پڑھے گی، کیسے اس کو یاد کرے گی۔ پہلے سے ہی میں تمہیں امت محمدیہ کی کیفیت اور ان کی خوش نصیبی کا ذکر کر دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں، سنو۔ جب قرآن میں اپنے محبوب پر نازل کروں گا تو میرے محبوب کی امت کے بڑے تو بڑے ہیں، اس امت کے بچے بچے بھی اس قرآن پاک کو زبانی یاد کر لیں گے۔ اتنا میں ان پر آسان کر دوں گا کہ اس امت کے بچے بچے بھی قرآن کریم کو زبانی یاد کر لیں گے۔ الحمدللہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں کہ اس امت کے نونہال بچے، اس امت کے کم عمر بچے، حتیٰ کہ
7-8 سال کے بچے، 6-7 سال کے بچے تک ایسے ہم کو مل جاتے ہیں جو ماں باپ کی تربیت میں، اچھے اساتذہ کی رہبری میں قرآن پاک کے پورے 30 پارے حفظ کر لیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے اس امت کے لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے اس امت کے بچوں کے تلاوت قرآن کا ذکر، حفظ قرآن کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑی نعمت والی بات ہے، بہت بڑی کرم نوازی والی بات ہے۔ حاضرین محترم، سورہ بقرہ کی ان ابتدائی آیات میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہم نے پڑھا، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالکہ اس میں اشارہ بعید ہے، یعنی ذالکہ اس چیز کے لیے کہا جاتا ہے جو دور ہو، بعید ہو، لیکن یہ کتاب تو بعید نہیں ہے، یہ کتاب تو قریب ہے۔ اس کے باوجود ذالکہ کا اس میں اشارہ بعید کیوں لایا گیا؟ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا اس میں اشارہ بعید لانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب قریب تو ہے ہی، لیکن ذالکہ کہہ کر اس میں اشارہ بعید اس لیے لایا گیا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کی بزرگی اور قرآن پاک کی رفعت و بلندی بتانا مقصود ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ وہ قرآن کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رفعت و بلندی کا ذکر فرمایا۔ اور ایک معنی اس کے یہ ہیں، یہ وہ قرآن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کا ذکر توریت میں آیا، یہ وہ قرآن ہے جس کا ذکر انجیل میں آیا، یہ وہ قرآن ہے جس کا ذکر زبور میں آیا، کہ یہ قرآن نازل ہونے والی ہے۔ ناظرین اکرام، اس قرآن کی عظمت و جلالت، اس قرآن کی رفعت و بزرگی اور بلندی بتانے کے لیے ذالکہ کا اشارہ لایا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن پاک میں بڑے بڑے گزرے ہوئے واقعات ہیں، قرآن پاک میں احکامات ہیں، قرآن پاک میں علم و عرفان کے خزانے ہیں، جس کی جیسی نظر ہوگی ویسے اس قرآن پاک سے فیضان حاصل کرے گا۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ذہن و دل کو، فکر کو پاک و صاف کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اے قاری قرآن، جس قرآن کو تو پڑھنے جا رہا ہے اس قرآن کے بارے میں پہلے اپنی فکر کو پاک کر لے، اپنے خیال کو پاک کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے دل میں وسوسہ آ جائے کہ اس کتاب میں کہیں شک کی گنجائش ہو، نعوذ باللہ۔ تو شک اور شبہ کی گنجائش کو نکالا اس لیے جا رہا ہے کہ احکامات پڑھنے سے قبل، واقعات اور قصص پڑھنے سے قبل، اس قرآن پاک سے علم و عرفان کی باتیں پڑھنے سے قبل دل و دماغ سے شک اور شبہ کی گنجائش، احتمال و تردد کی گنجائش کو نکال دیا جائے، تاکہ پڑھنے والا پورے یقین کے ساتھ پڑھے کہ اس کا ایک ایک لفظ حق ہے، اس کا ایک ایک حرف حق ہے، اس کے تمام احکام جو بیان کیے گئے ہیں یہ سب حق ہی حق ہے۔ اور دل و دماغ سے شک اور شبہ کی گنجائش کو نکالنے کے لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اے قرآن پڑھنے والے، اب تو قرآن کا ایک ایک لفظ پورے یقین کے ساتھ پڑھ، پورے اعتماد کے ساتھ پڑھ اور پورے اطمینان کی کیفیت کے ساتھ پڑھ، تاکہ اس کے ایک ایک حرف کا فیضان تیرے رگ و ریشے میں بس جائے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟
بعد والی آیتوں میں آ رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ متقین ہیں۔ متقین کون؟ تقوی والے کون؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب سے مراد وہ جو پوشیدہ چیزیں ہوں، پوشیدہ امور کو غیب کہا جاتا ہے، اور جن جن باتوں پر ہم ایمان لے آئے، یعنی ایمانیات میں جتنی باتیں داخل ہیں وہ سب کی سب غیب ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ غیب پر ایمان لائے، وملائکتہ، فرشتوں پر، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے غائب ہیں، نظر نہیں آتے۔ وکتبہ، کتابیں غیب، ورسلہ، رسل غیب، والیوم الآخر، قیامت کا دن غیب، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر و شر من اللہ ہونا، لوح محفوظ غیب، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا، یہ بھی ہم سے غیب ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ایمانیات میں داخل ہیں، ان سب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کون؟ ڈرنے والے بندے، متقین بندے، اور ایسے ہی ڈرنے والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، ھدی للمتقین، تقوی والے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں تقوی والے بندے۔ ان کا ایمان اتنا محکم، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ان کو ان کے پائے استقامت میں کوئی بھی زلزلہ پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ اتنے استقامت والے ہوتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، کچھ بھی دیکھا نہیں ہے انہوں نے، بے دیکھے ساری چیزوں پر ایمان لے آئے، بے دیکھے۔ یہاں پر ایک بات عرض کروں، بے دیکھے ساری چیزوں پر ایمان لے آئے ضرور، لیکن ایک حقیقت ہے جس کو ہم سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں تاکہ ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو، ہمارا جذبہ ایمان اور زیادہ ہو جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا رشتہ محبت اور استوار ہو جائے، اور بڑھ جائے، اور مضبوط ہو جائے۔ ایمان لانے والا بندہ کسی نے بھی کوئی غیب کی چیز دیکھا نہیں، لیکن تمام غیب کی چیزوں پر ایمان لے آیا۔ آخر ان تمام غیب کی چیزوں پر ایمان لانے کا دار و مدار کس پر ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھا مگر مان گئے۔ آخر ان کے ماننے کا دار و مدار کس پر ہے؟ تو کہنا پڑے گا کہ تمام مومنین کے غیب پر ایمان لانے کا دار و مدار صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ نے فرما دیا اللہ ہے، تو بندگان خدا نے اللہ کے وجود کو مان لیا۔ سرکار علیہ الصلاۃ نے فرمایا فرشتوں کا وجود ہے، مومن نے فرشتوں کے وجود کو مان لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ایمانیات کے تمام چیزوں کا ذکر فرمایا، اور مومن نے ساری باتوں پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، اپنے دل کی گہرائیوں سے مان لیا، صرف آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر کہ یہ سب ہے، اور ہمارے مان جانے میں
اور ہمارے آقا کے ماننے میں فرق یہ ہے کہ ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا اور مان گئے، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا ہمارا ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری چیزیں دیکھ کر مان لی اور ہم سرکار کو دیکھ کر مان گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آقائے دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تو نہیں دیکھا، ہاں ان کے جانشینوں کو دیکھا ہے، وہ جانشین جن کو اللہ رب العزت نے دیکھنے کا ہماری آنکھوں کو شرف بخشا۔ ارے ہم تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کو سن کر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے فدائی ہو گئے۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پر نور چہرے کو دیکھنے کی سعادت حاصل کی جس پر نور چہرے سے شمس و قمر بھی نور کی خیرات مانگتے ہیں۔ وہ خوش نصیب صحابہ کرام کی شخصیتیں تھیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھنے کا شرف حاصل کیا اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے کی سعادت حاصل کی، اور اتنا بڑا مقام پا گئے کہ خود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرتا ہے، میرا صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرتا ہے، اور غیر صحابی بعد آنے والا احد پہاڑ برابر سونا بھی خیرات کرے تو میرے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کی شخصیتیں اتنی بزرگ اور اتنی اعلیٰ اور اتنی برتر کیوں ہو گئیں؟ آخر ان کا کون سا عمل ہے؟ کس عمل کی بنیاد پر ان کا اتنا بڑا مرتبہ ہو گیا؟ تو کہنا پڑے گا کہ صحابہ کرام کسی عمل کی بنا پر اتنے بڑے رتبے اور اتنے بڑے درجے کے حامل نہیں ہوئے، صرف اور صرف دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنا پر اتنے بڑے درجے کے حامل ہو گئے کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بعد آنے والے احد پہاڑ پر سونا خیرات کر کے میرے صحابی کی مٹھی بھر جو خیرات کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ صحابہ کرام کی شانیں ہیں، لیکن قربان جائیں صحابہ کرام کی انکساری پر۔ اتنا بلند رتبہ رکھتے ہوئے بھی، اتنا بڑا مرتبہ رکھتے ہوئے بھی صحابہ کرام کتنے منکسر المزاج گزرے اور کتنی عاجزی ان کے اندر تھی، کتنی انکساری والی شان ان کے اندر تھی۔ اور کیوں نہ ہو سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، آپ کی تربیت میں بیٹھا کرتے تھے۔ اب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت میں بیٹھ کر ظاہر ہے کہ ان کے اندر تو انکساری کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوگا۔ ایسی ہی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں اور مشہور صحابی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابی کو دیکھ کر ایک تابعی نے تعریف کی جن کا نام حضرت حارث بن نذیر ہے۔ حضرت حارث بن نذیر علیہ الرحمۃ والرضوان نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور فرط مسرت میں ان کی تعریف کی اور عرض کی کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم آپ کو افضل مانتے ہیں، اس لیے افضل مانتے ہیں کہ آپ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ حضرت حارث بن نذیر
تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تعریف کر رہے ہیں، ان کی خوش بختی پر رشک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم ہم سے افضل ہو، ہم سے اعلیٰ ہو، ہم سے ارفع ہو، اس لیے کہ آپ کو دیدار مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نصیب ہوا۔ تو پلٹ کر صحابی کی انکساری والی شان دیکھو کہ حضرت حارث بن نذیر سے رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر فرماتے ہیں کہ اے حارث بن نذیر، تم ہمیں افضل کہتے ہو اور ہم تمہیں خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ ہماری نظر میں تمہارا بڑا مقام ہے، ہماری نظر میں تمہاری بڑی قدر ہے۔ تو حضرت حارث بن نذیر نے پوچھا کہ ہماری قدر تمہاری نظر میں کیوں، جبکہ ہم نے تو دیدار مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نہیں کیا، اپنے سر کی آنکھوں سے سرکار کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف حاصل نہیں کیا، سرکار کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے، ہماری قدر و منزلت آپ کی نظر میں کیوں ہے؟ ارے یہ بات تو سچ ہے کہ ہماری نظر میں آپ کی قدر و منزلت ہو، کیونکہ آپ کو زیارت مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نصیب ہوا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا کہ اے حارث بن نذیر، تم ہمیں افضل اس لیے کہتے ہو کہ ہم کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا، اور ہم تمہیں قدر والے اس لیے کہتے ہیں کہ تم نے سرکار کو بغیر دیکھے ایمان لانے کا شرف حاصل کیا۔ ہم دیکھ کر ایمان لائے ہیں اور تم وہ ہو جو بغیر دیکھے سرکار پر ایمان لائے ہو۔ بے دیکھے آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام پر تمہارا ایمان لانا ہماری نظروں میں تمہیں بڑی قدر والا بنا دیا۔ یہ صحابہ کرام کی عاجزی، یہ ان کی شان انکساری ہے جس کو ہم نے سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کی۔ متقین کے بارے میں کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب، اور دوسری شان کیا ہے متقین کی؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ تو پہلی بات ہوئی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، یہ متقیوں کی علامت ہے۔ نماز ایک بھی اگر چھوٹ جاتی ہے تو پھر نماز چھوڑنے والے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جب ایک نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی تغیر نہیں آتا، اس کے اندر کوئی فکر کے آثار دکھائی نہیں دیتے کہ میری نماز گئی، وہ ہرگز غور نہیں کرتا، حالانکہ اسے غور کرنا چاہیے، اسے فکر مند ہو جانا چاہیے کہ میری نماز گئی، کیونکہ نماز چھوڑنے والے کے بارے میں بہت سخت وعیدیں آئی۔ فرمایا گیا کہ ایک نماز بھی اگر چھوٹ جاتی ہے کسی کی تو اس کو 80 سال جہنم میں رکھا جائے گا۔ ایک نماز کے چھوٹنے پر 80 سال اس کو جہنم میں رکھا جائے گا، 80 سال۔ اور ان 80 سالوں میں جو ایک ایک دن ہوگا، وہ دن آج جس کو ہم دن سمجھتے ہیں اتنا دن نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایک دن ان 80 سالوں کا 1000 سال کے برابر ہوگا۔ ہمارے نزدیک جو دنوں کا اعتبار ہے، ایسے دن نہیں ہوں گے وہ 80 سال کے، بلکہ 80 سال کے ایک ایک دن کی مقدار جو ہوگی وہ ہماری گنتی کے حساب سے 1000 سال کا ایک ایک دن ہوگا۔ ایسے 80 سال بے نمازی کو جس نے ایک نماز چھوڑی ہے جہنم میں رکھا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ نماز چھوڑنے والے پر کتنی بڑی وعید آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بندے نماز کی پابندی کرتے ہیں ان کے بارے میں مژدہ سنایا گیا کہ نماز کی پابندی کرنے والا، نماز پڑھنے والا ایسا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ فجر سے لے کر ظہر تک
جو کچھ اس سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ سارے صغیرہ گناہ صرف نماز کی برکت سے جب ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو معاف ہو جاتے ہیں۔ ظہر سے عصر تک کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ نماز عصر کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، اور عصر سے مغرب تک کے جو ہیں وہ مغرب کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، مغرب سے عشاء تک کے جو ہیں وہ عشاء کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اور عشاء سے فجر تک کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ فجر کی نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نمازیں کیا ہیں؟ یہ 5 وقتہ نمازیں دراصل اللہ کے خاص پیغمبروں کی خاص ادائیں ہیں۔ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ معلومات کی خاطر عرض کر رہا ہوں، آپ ذہن نشین کریں، فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی۔ عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی۔ مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی۔ عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی۔ یہ 5 وقتہ نمازیں دراصل پیغمبروں کی اور ایسے پیغمبروں کی ادائیں ہیں جو اللہ کے خاص پیغمبر گزرے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں اور برکتوں کے قربان جائیں۔ جب معراج شریف سے آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے 5 نمازوں کا تحفہ امت کے لیے لے کر آ رہے تھے، ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ 5 نمازوں کا تحفہ ضرور لے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کی امت یہ 5 نمازیں ادا کرے گی تو میں آپ کی امت کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا، 50 کا ثواب عطا کروں گا۔ متقین کے جو خوبیاں بیان کی گئیں، ان متقین کے خوبیوں کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ خوبیاں خلفائے راشدین میں نظر آتی ہیں۔ ھدی للمتقین، تقوی کا ذکر ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ ویقیمون الصلاۃ، اقامت الصلاۃ کا ذکر ہے۔ ومما رزقناہم ینفقون، یہ بھی متقیوں کی علامت کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ بھی متقین کی علامت ہے، متقین کی شان ہے۔ اور ان چاروں باتوں میں خلفائے راشدین کی ہمیں شانیں نظر آتی ہیں، وہ اس طرح کہ تقوی، یہ 4 اوصاف ایسے ہیں جو خلفائے راشدین میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ مثلا خلفائے راشدین میں کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ تقوی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دکھائی دیتا ہے۔ یوں تو ہر خوبی ہر صحابی میں ہے، لیکن بعض خوبیوں سے اصحاب کرام ممتاز ہو گئے۔ تقوی کی صفت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں، ایمان بالغیب کی صفت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اقامت صلاۃ کی صفت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور انفاق فی سبیل اللہ کی صفت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں خرچ کرنے میں اتنے مشہور، اور راہ خدا میں خرچ کرنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی شان کہ پوچھئے مت، کہ اللہ کی مخلوق پر اپنا سب کچھ لٹا دینا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک شخص سرکار مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا کٹورا لیے ہوئے آیا اور عرض کی کہ حضور مجھے کچھ شہد چاہیے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اس سائل کو گھر میں جتنا شہد ہو دے دو، اور اس وقت گھر میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے شہد آیا ہوا تھا، وہ بہت زیادہ مقدار میں تھا، کہا جاتا ہے کہ 2 بڑے بڑے ڈبے بھرے ہوئے تھے، پر تھے۔
علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ پورا شہد سائل کو دے دو۔ خادم نے دے تو دیا، لیکن بارگاہ مرتضوی میں عرض کی کہ حضور والا، یہ سائل تو چھوٹا کٹورا لے کر آیا تھا، اگر اس کا وہ کٹورا ہم بھر دیتے شہد سے تو خوشی خوشی لوٹ جاتا، لیکن یہ کیا کہ آپ نے اس سائل کو گھر کا سارا شہد دے دیا، اتنی بڑی مقدار میں کہ 2 بڑے بڑے ڈبے بھرے ہوئے تھے۔ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، مانگنے والا اپنی حیثیت سے مانگتا ہے اور دینے والا اپنی حیثیت سے دیتا ہے۔ یہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی خوبی، انفاق فی سبیل اللہ کی شان اگر دیکھنا ہو تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں دیکھو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس اگر صبح دولت کی انبار آ جاتی تو وہ انبار کا ذرہ برابر بھی حصہ شام تک باقی نہیں رہتا۔ شام ہونے سے پہلے پہلے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب کا سب راہ خدا میں خیرات کر دیتے، راہ خدا میں خرچ کر دیتے۔ یہ متقیوں کے امام کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ متقین کیسے ہوتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جو آپ پر نازل ہوا، یعنی قرآن، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا، یعنی توریت، زبور، انجیل، ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اصلی حالت میں ہوتی ہیں۔ جس حالت میں ان پیغمبروں پر وہ کتابیں نازل ہوئی، ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ متقیوں کی پہچان، یہ متقیوں کی شان ہے کہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا، اور سابقہ کتب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو سابقہ پیغمبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ متقیوں کے تذکرے کے بعد، ماننے والوں کے ذکر کے بعد، اب انکار کرنے والوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ابھی تک متقیوں کی بات ہو رہی تھی، ابھی تک تو مومنوں کی بات ہو رہی تھی، ابھی تک تو ایخان رکھنے والوں کی بات ہو رہی تھی، غیب پر ایمان لانے والوں کی بات ہو رہی تھی، تقویٰ و پرہیزگاری والوں کی بات ہو رہی تھی۔ اب انکار کرنے والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس سے پہلے متقین کا ذکر آیا، اور متقیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہ لوگ جو ان تمام خوبیوں کے حامل ہوتے ہیں، جو خوبیاں بیان کی گئیں، وہ ہدایت پر ہیں، اور وہی فلاح و کامرانی پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے۔ اس کے بعد انکار کرنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انکار کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو آپ سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، آپ ان کو حق کی بات بتاؤ یا نہ بتاؤ، یہ ماننے والے نہیں، یہ ماننے والے نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو اتنا سمجھا رہے ہیں، اتنا سکھا رہے ہیں، اتنا ان کو مقصد حیات کی طرف بلا رہے ہیں، ان کو دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کو آخرت سے رغبت دلا رہے ہیں، ان کو عبادت کی طرف راغب کر رہے ہیں، ان کو میری طرف دعوت دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ وہ ہیں جو آپ کی بات پر، آپ کے فرمان پر لبیک نہیں کہتے۔ ان کے بارے میں آپ ہرگز رنجیدہ نہ ہونا، اس لیے
کہ یہ خود نہیں چاہتے کہ حق کی راہ چلے. جب یہ نہیں چاہتے، ان کے دلوں میں جب یہ بات نہیں ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی. آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے. اور یہ ہدایت قبول کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں ہدایت کی طرف طلب نہیں ہے. ہدایت کی بات پر لبیک وہ کہتا ہے جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے. جو طالب ہدایت ہوتا ہے وہ ہدایت کی بات پر لبیک کہتا ہے. یہ تو ہدایت کی طرف آنے والے نہیں ہیں. آپ رنجیدہ نہ ہو. یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ طلب تھی، یہ حرص تھی. قرآن پاک جیسا کہ کہتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. حریص کا لفظ آیا، بڑی حرص کرنے والے. کس بات کی حرص؟ دنیا کی دولت جمع کرنے کی حرص نہیں، منصب یا سلطنت کی حرص نہیں، یا کسی اور دنیاوی شے کی حرص نہیں. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرص تھی تو بس ایک ہی بات کی، وہ یہ کہ اللہ کے بندے زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف راغب ہونے والے ہو جائیں، اللہ کو ماننے والے ہو جائیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں، اپنی آخرت کو سنوارنے والے ہو جائیں. ہر لمحہ، ہر لہجہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی طلب دیکھی گئی. اسی وجہ سے ہر لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو حق کی بات بتایا کرتے تھے. اور اسی بات کی خاطر آپ نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں اور اتنے حالات کا مقابلہ کیا اور اتنے مصائب جھیلے کہ آج دنیا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مصائب کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی تڑپ کا اندازہ کریں، حق کی طرف لوگوں کو بلانے کی تڑپ کا اندازہ کریں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں، وہ مکے سے باہر گئے ہوئے تھے. اور اس دوران ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ کچھ برا بھلا کہہ دیا، اور وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے سن لیا تھا اور لوگوں نے بھی سن لیا تھا. جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، جب تشریف لائے تو لوگوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے امیر حمزہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے برا بھلا کہا اور ایسے الفاظ کہے کہ جن الفاظ کو سننے کے بعد ناگواری ہوتی ہے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے کے مارے ابو جہل کی طرف گئے اور اس کے سر پر اتنی زور سے مارا کہ اس کا سر ٹوٹ گیا اور خون بہنے لگا. اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتاؤ اب تو تم خوش ہونا کہ میں نے تمہارے دشمن کا سر توڑ دیا ہے. جس دشمن نے تمہیں برا بھلا کہا، میں نے اس کا سر توڑ دیا ہے اور اس کے سر سے خون بہا کر میں یہاں آ رہا ہوں. اب بتاؤ کیا تم خوش ہو میرے اس عمل سے؟ قربان جائیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادا پر کہ اپنے چچا سے فرماتے ہیں کہ اے چچا جان، میں تو خوش اس وقت ہوں گا جب کہ آپ کی زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوا سن لوں گا. جس وقت آپ دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے،
وہ دن میرے لیے خوشی کا دن ہوگا، آج کا دن میرے لیے خوشی کا دن نہیں ہے۔ میرے لیے تو خوشی کا دن وہ ہوگا کہ آپ کی شخصیت دائرہ اسلام میں، دائرہ ایمان میں داخل ہو جائے گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تڑپ کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فوراً اسی وقت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 اور اس کے رکوع نمبر 1 کو ہم نے پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی سعادتیں حاصل کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل آنے والی نشست میں رکوع نمبر 2 اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کے اندر علم و عرفان کے جو کچھ خزانے پوشیدہ ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی جائیں گی۔ آج جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ہاں